خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. محترم دوستوں، بزرگوں اور میری محترمہ و مکرمہ مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے وہ بچے جن کا قرآن کریم مکمل ہوا اور وہ بچیاں جن کی بخاری شریف مکمل ہوئی، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ قرآن کے علم پر مبارکباد پیش کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ کرام میں سب سے بڑے قاری تھے، ان کی کنیت ہے ابو المنذر۔ تو ان سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، ابو المنذر، تم جانتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے ادب کرتے ہوئے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ ابو المنذر، تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا تو یہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جواب چاہتے ہیں، آپ کا مطلوب جواب ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی سوال دہرایا کہ ابو المنذر، جانتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو میں نے جواب میں عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تو جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، مجھے تھپکی دی اور تھپکی دے کر فرمایا، لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنذِرِ، ابو المنذر، تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مبارکباد کون پیش کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مبارکباد پیش کر رہے ہیں قرآن کے علم پر۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کے علم پر مبارکباد پیش کرنا یہ سرکار دو عالم امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے کہا کہ سب سے پہلے میں ان بچوں کو، ان بچیوں کو جن کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی، قرآن کا علم عطا فرمایا، حدیث کا علم عطا فرمایا، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کو کوئی معمولی دولت نہیں ملی،
ان کو جو دولت ملی ہے وہ آسمان اور زمین سے زیادہ عظمت والی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اس دولت کا مقابلہ نہ آسمان کی عظمت کر سکتی ہے اور نہ ہی زمین کر سکتی ہے۔ بے شک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے منقول ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ما خلق اللہ من سماء ولا ارض اعظم من آیت الکرسی، کہ اللہ نے آیت الکرسی سے زیادہ عظمت والی چیز کوئی نہیں بنائی، نہ آسمان اور نہ زمین چیز، سبحان اللہ، کہ آیت الکرسی یہ آسمان اور زمین کی عظمت سے اس کی عظمت زیادہ ہے۔ اب جب ایک آیت الکرسی اس کی عظمت آسمان اور زمین کی عظمت سے زیادہ، تو جس بچے کے سینے میں قرآن کریم کی تمام آیات محفوظ ہیں اس کے سینے میں کتنی عظیم دولت ہوگی۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ آ رہی ہے۔ بھائی جب صرف ایک آیت الکرسی اس کی عظمت آسمان زمین سے زیادہ ہے، تو آپ کا بچہ، ایک مسلمان کا بچہ، ایک مسلمان کی بچی جس کے سینے کے اندر قرآن کریم کی تمام آیات محفوظ ہیں، اس کے سینے میں کتنی عظیم دولت ہوگی۔ سبحان اللہ، اس لیے یہ مبارکباد کے لائق ہے۔ اور مدرسہ جو ان کو دولت دے رہا ہے، چونکہ یہ دولت آسمان اور زمین سے بھی بڑی دولت ہے، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دولت کے تقسیم کرنے والے کو سب سے بڑا سخی کہا ہے۔ سبحان اللہ، بڑا سخی وہی ہوگا نا جو زیادہ قیمتی چیز دے گا۔ بے شک، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بڑا سخی کون ہوگا؟ جو زیادہ سے زیادہ قیمتی چیز دے گا، اور سب سے زیادہ قیمتی چیز دینے والے وہی ہیں جو آپ کے بچوں کو قرآن دے رہے ہیں، حدیث دے رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، هل تدرون من اجود جودا، فرمایا کیا تم جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اجود جودا، سب سے بڑے سخی اللہ ہے۔ اللہ اللہ، سب سے بڑا سخی کون؟ اللہ۔ اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ کی طرف سے۔ بے شک، وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو بھی نعمت مل رہی ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ اجود جودا، سب سے بڑے سخی کون؟ اللہ۔ اور فرمایا ثم انا اجود بنی آدم، پھر سب سے بڑا سخی میں محمد ہوں۔ اللہ، اس لیے کہ جو کچھ ملا ہے یہ آپ کی برکت سے ملا ہے، سبحان اللہ، جو کچھ ملا آپ کے طفیل ملا ہے۔ بے شک، اور میں لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اگر ہم نے آپ کو نہ بنانا ہوتا، آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، نہ ہم آسمانوں کو پیدا کرتے، نہ ہم زمین کو پیدا کرتے۔ سبحان اللہ، تو ہمیں وجود ملا تو آپ کی برکت سے، ہمیں ایمان ملا تو آپ کی برکت سے، قرآن جیسی عظیم دولت ملی ہے تو وہ بھی آپ کی برکت سے ملی ہے۔ تو اللہ کے بعد سب سے بڑے سخی کون؟ رسول اللہ، بولو، اللہ کے بعد سب سے بڑے سخی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا کہ پھر میرے بعد سب سے بڑا سخی، میرے بعد سب سے بڑا سخی، فرمایا رجل علم علما فنشره، اللہ،
کہ سب سے بڑے سخی اللہ، اللہ کے بعد بڑا سخی میں محمد۔ پھر فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے کہ جس نے علم حاصل کر کے آگے اس کو پھیلایا۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا سخی کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ بڑا سخی وہی ہوتا ہے جو بڑی چیز دے، اور آپ کے بچوں کو اور مسلمان کے بچوں کو، مسلمان کی بچیوں کو سب سے بڑی دولت جو آسمان زمین سے بھی زیادہ عظمت والی ہے وہ دینے والا یہی ہے جس کے پاس قرآن حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا سخی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ مدرسہ آپ کے بچے کو جو دولت دے رہا ہے یہ دنیا میں بھی باعث عزت، قبر میں بھی باعث عزت، اور قیامت کے دن بھی باعث عزت۔ دنیا میں باعث عزت، مدرسہ آپ کے بچے اور بچی کو جو دولت دے رہا ہے دنیا میں باعث عزت ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح بہت بڑے محدث، امام، فقیہ اور مجتہد گزرے ہیں، بڑے بڑے فقہاء، علماء ان کے پاس مسائل پوچھنے آتے تھے، لیکن یہ رنگ کے کالے تھے، ناک ایسی جیسے لوبیا ہو، شکل ایسی غیر مناسب سی۔ ایک دن ایسا ہوا، حج کے ایام تھے، سلیمان بن عبد الملک جو خلیفہ وقت ہے وہ ان کے پاس پہنچے کچھ مسائل پوچھنے کے لیے۔ ابھی عطا بن ابی رباح جو رنگ کے کالے ہیں، ناک عجیب سی، شکل عجیب سی، اور آزاد کردہ غلاموں میں سے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ۔ خلیفہ وقت قریب آ کے بیٹھ گیا، جب انہوں نے سلام پھیرا ایسے منہ کر کے پوچھا کیا بات ہے، کیا پوچھنا ہے؟ سلیمان بن عبد الملک نے ایک مسئلہ پوچھا، دوسرا پوچھا، تیسرا پوچھا۔ سلیمان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا، جب جدا ہونے لگے تو سلیمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹو علم حاصل کرو، اللہ اکبر۔ بیٹو علم حاصل کرو، یہ رنگ کا کالا ہے، شکل دیکھنے کی نہیں، ناک اس کی عجیب سی ہے، آزاد کردہ غلاموں میں سے ہے، اس کو جس چیز نے عزت دی کہ خلیفہ وقت بھی اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا ہے، تو اس کو جس چیز کی وجہ سے عزت ملی ہے وہ دین کا علم ہے۔ سبحان اللہ۔ میں خلیفہ اس کے سامنے جھکا ہوا ہوں، میں ان سے مسئلے پوچھ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے، لہذا تم علم حاصل کرو۔ تو مدرسہ آپ کے بچے کو وہ دولت دے رہا ہے جو دنیا میں باعث عزت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں انہوں نے اپنے ایک شاگرد حضرت نافع کو مکہ مکرمہ کا ذمہ دار مقرر کیا۔ پھر حضرت عمر ہی کے حکم سے انہوں نے سفر کیا، حضرت عمر ہی کے حکم سے انہوں نے سفر کیا۔ ہاں بزرگوں کہ انہوں نے سفر کیا، توجہ نہیں ہے نا آپ لوگوں کو، توجہ سے سنو، توجہ سے۔ دین کی بات جب اللہ نے توفیق دی، آپ نے وقت نکالا، یہاں پہنچے، تو توجہ کرو، اس نیت سے ہم سنیں کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ نوازیں گے انشاءاللہ۔ میں کہ قصے کہانیاں بیان نہیں کر رہا، حدیث اور روایات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نافع کو مکہ مکرمہ کا ذمہ دار مقرر کیا۔ پھر حضرت نافع نے عمر فاروق کے حکم سے سفر کیا۔ سفر میں عمر فاروق کی حضرت نافع سے ملاقات ہوئی۔ عمر نے پوچھا نافع اپنا نیب تم نے پیچھے کس کو مقرر کیا، اپنا جانشین کس کو مقرر کیا؟ تو نافع نے جواب دیا
کہ میں نے ابن ابزہ کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا نافع ابن ابزہ کون ہے؟ جس کو آپ نے اپنا نائب بنایا ابن ابزہ وہ کون ہے؟ تو حضرت نافع نے جواب دیا کہ وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے، یعنی غلام تھے، ہم نے ان کو آزاد کیا تو اسی کو میں نے اپنا نائب اور جانشین مقرر کیا مکہ مکرمہ میں۔ تو حضرت عمر فاروق نے حضرت نافع سے پوچھا کہ نافع، مکہ مکرمہ جیسا مرکزی شہر، اتنا بڑا شہر، آپ نے وہاں اپنا نائب ایک آزاد کردہ غلام کو بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آزاد موجود تھے تو آپ نے ایک آزاد کردہ غلام کو وہاں اپنا نائب کیوں بنایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نافع کا جواب سنیں اور حضرت عمر نے جو تائید کی پھر وہ سنیں۔ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ آپ نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا نائب بنایا، اس کی وجہ۔ حضرت نافع نے عرض کی وجہ یہ ہے کہ انہو عالم بکتاب اللہ، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، میں نے اس کو اپنا نائب اس وجہ سے بنایا کہ اس کے پاس قرآن کا علم ہے، سبحان اللہ، بڑا آزاد کردہ غلام ہے مگر اس کے پاس کتاب اللہ کا علم ہے، اس کے پاس قرآن کا علم ہے، میں نے اس وجہ سے اس کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ جب حضرت نافع نے یہ جواب دیا کہ میں نے اپنا نائب اس وجہ سے بنایا کہ وہ کتاب اللہ کا عالم، اس کے پاس قرآن کا علم ہے، تو حضرت عمر فاروق نے حضرت نافع کے اس انتخاب پر خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کی تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو عزت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھلے آزاد کردہ غلام ہے مگر اس کے پاس کتاب اللہ کا علم ہے، تو اس کو جو عزت ملی کس کی وجہ سے ملی ہے؟ قرآن کی وجہ سے، کتاب اللہ کے علم کی وجہ سے ملی۔ بے شک، تو میں نے کہا یہ مدرسہ آپ کے بچے کو، آپ کی بچی کو وہ دولت دے رہا ہے جو دنیا کے اندر بھی باعث عزت اور قبر کے اندر بھی باعث عزت اور قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ بے شک، قبر میں باعث عزت، جاگ رہے ہو؟ جی، کیا کہا میں نے؟ مدرسہ جو دولت دے رہا ہے یہ قبر میں باعث عزت ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الرجلین من قتلى احد فی ثوب واحد۔ اللہ اکبر، کہ اللہ، غزوہ احد کے موقع پر بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک ایک قبر میں دو شہیدوں کو دفن کر دیا، ایک ایک قبر میں دو شہیدوں کو دفن کر دیا جائے۔ تو حضرت جابر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے کہ ایہم اکثر اخذا للقرآن، کہ ان دو کو ہم ایک قبر میں دفنا رہے ہیں، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ ان دو میں سے قرآن زیادہ کس کو یاد تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان دو کو ایک قبر میں دفن کر رہے ہیں، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ ان دو میں سے قرآن زیادہ کس کو یاد تھا؟ تو فرمایا فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جاتا کہ ان دو میں سے اس کو قرآن زیادہ یاد ہے تو آپ حکم فرماتے کہ اس کو قبر میں آگے رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عزت جو مل رہی ہے کس کی وجہ سے مل رہی ہے؟ کتاب اللہ سے، قرآن کی وجہ سے عزت مل رہی ہے۔ بے شک، مدرسہ آپ کے بچے اور بچی کو وہ دولت دے رہا ہے جو دنیا میں بھی باعث عزت، قبر میں بھی باعث عزت اور قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب انه قبر فاذا هو قبر انسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک خیمہ نصب کیا، نیچے قبر تھی. اس صحابی کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، تو وہ قبر تھی. تو اس صحابی نے قبر کے اندر سے آواز سنی کہ وہ قبر والا سورہ ملک پڑھ رہا ہے. اس نے سورہ ملک مکمل پڑھ لی. اس کے بعد یہ صحابی جنہوں نے خیمہ نصب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حاضر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کو سارا واقعہ عرض کیا. ضربت خبائی علی قبر، کہ میں نے قبر پر اپنا خیمہ نصب کیا اور میرے گمان میں نہیں تھا، میرے علم میں نہیں تھا کہ قبر ہے. کہ وہاں قبر تھی اور ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا تھا، اس نے سورہ ملک مکمل پڑھ لیا. سبحان اللہ. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی المانعۃ ہی المنجیۃ، فرمایا یہ سورہ ملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے اور یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے. سبحان اللہ. مدرسہ آپ کے بچے اور بچی کو وہ دولت دے رہا ہے جو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اور آخرت کے اندر بھی یہ باعث عزت، قیامت کے دن بھی باعث عزت. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن قرآن آئے گا اور قرآن کریم حافظ قرآن کی سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں. قرآن کہے گا یا رب، ان بزرگوں کو جگہ دو، میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. جی جی. قرآن کہے گا اللہ کی بارگاہ میں یا رب حلیہ، کہ پروردگار اس بندے کو جس نے اپنے سینے کے اندر تیری کلام کو جگہ دی، جس سینے کے اندر قرآن کریم محفوظ ہے، اے پروردگار اس بندے کو آراستہ کر، سبحان اللہ. اس کو زیور سے آراستہ کر دے. تو حدیث میں ہے یلبس تاج الکرامتی، اس حافظ قرآن کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے. سبحان اللہ. قرآن پھر بولے گا، قرآن کہے گا یا رب زدہ، کہ اس کی زینت میں اضافہ کر دے. اللہ علیہ. پہلے قرآن نے سفارش کی کہ اے اللہ اس کو آراستہ کر دے، اس کو مزین کر دے، تو اس کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا. قرآن پھر بولے گا کہ یا رب زدہ، اس کی زینت میں اضافہ کر دے، تو فرمایا یلبس حلۃ الکرامتی، اس کو عزت کا جوڑا پہنا دیا جائے گا. سبحان اللہ. قرآن پھر بولے گا، قرآن کہے گا یا رب ارض عنہ، اپنے اس بندے سے تو راضی اور خوش ہو. سبحان اللہ. اللہ فرمائیں گے رضیت عنہ، میں اس سے راضی ہوں. سبحان اللہ. مدرسہ آپ کے بچے اور بچی کو یہ دولت دے رہا ہے. سبحان اللہ. یہ جو آج جلسہ ہے اس کا اشتہار آپ نے دیکھا ہوگا. اس کا پہلا جز ہے سیرت النبی، یہی جز ہے جی. سیرت. اس پر میں تھوڑی سی بات کر دوں، اگر جاگ رہے ہیں تو. بعض بزرگ سو رہے ہیں. جی عرض کر دوں تھوڑی سی بات. نعرہ تکبیر، شان رسالت، اکابرین علماء دیوبند، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. پہلے ایک بات ذہن میں بٹھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا اور سننا، یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب اور یہ عبادت ہے. سبحان اللہ. واہ. میں بات ایسے نہیں کرتا، اس دعوے پر دلیل پیش کروں گا آپ کو. سبحان اللہ. کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا اور سننا کیا کہا میں نے؟ عبادت ہے.
اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کا سبب ہے بے شک اور عبادت ہے. عبادت. یہ بات سمجھ جی. آئی؟ اللہ کی خوشی کا سبب، اللہ کی رضا کا سبب اور یہ عبادت ہے. میں ایک مثال سے سمجھاؤں پھر بات آپ کو سمجھ آئے گی. جی. آپ اولاد والے ہیں، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں یہاں. جی. آپ کا بچہ کہ جس کے ساتھ آپ کو محبت ہو، اگر آپ کے اس بچے کی کوئی آدمی تعریف کرے اور سنے، آپ کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایمانداری سے بتاؤ. آپ کا بچہ جو آپ کا فرما بردار ہے، آپ کی خدمت گزار ہے، آپ کو جس کے ساتھ محبت ہے، اگر کوئی آدمی اس کی تعریف کرے، اس کی خوبیاں ذکر کرے، آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اچھا، بہت سے اساتذہ بیٹھے ہوں گے، اگر ایک استاذ کا کوئی شاگرد باصلاحیت ہو، ذی استعداد ہو، اور اس شاگرد کی کوئی تعریف کرے، استاذ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا، بے شک ہوگا. آپ کے شاگرد کی کہ جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے، اس کی کوئی تعریف کرے، آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ جس کے ساتھ محبت ہو، جو محبوب ہو، اپنی اولاد میں سے کوئی ہو، اپنے شاگردوں میں سے کوئی ہو، تو جس کے ساتھ محبت ہو، جو محبوب ہو، اس کے اگر کوئی فضائل بیان کرے، اس کی کوئی خوبیاں ذکر کرے، اس کی کوئی تعریف کرے، تو خوشی ہوگی. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں جی. اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے یا نہیں ہے؟ ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. ماشاء اللہ، سارے سمجھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت. رسول اللہ اللہ کے محبوب ہیں، اور کسی کے محبوب کی جب تعریف کی جائے اس کو خوشی ہوتی ہے. تو جب رسول اللہ اللہ کے محبوب ہیں تو رسول اللہ کی جب تعریف کی جائے گی، آپ کے فضائل بیان کیے جائیں گے، آپ کے کمالات کا تذکرہ ہوگا، تو یقیناً اللہ خوش ہوگا. سبحان اللہ، بے شک بے شک. اچھا، جس کام سے اللہ خوش ہو وہ عبادت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا، بے شک. جس کام سے اللہ خوش ہو وہ عبادت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ رسول اللہ کے فضائل ذکر کرنا، آپ کے کمالات کا ذکر کرنا، یہ اللہ کی خوشی کا سبب ہے اور یہ عبادت ہے. سبحان اللہ. اب ذوق شوق سے سنو گے یا نہیں سنو گے؟ انشاءاللہ. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات، ایک انسان، اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، اس کی معراج یہ ہے کہ انسان اللہ تک پہنچے. بے شک. سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان کہاں تک پہنچے؟ اللہ تک پہنچے. لیکن اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ اللہ انتہائی بلندی میں، اتنا بلند ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. بے شک. اللہ انتہائی بلندی میں اور انسان انتہائی پستی میں. تو جب اللہ انتہائی بلندی میں، اتنا بلندی میں کہ ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے، اور ایک انسان انتہائی پستی میں، تو ایک انسان اگر اپنی کوشش سے اللہ تک پہنچنا چاہے نہیں پہنچ سکتا. بے شک. اب کیسے پہنچے؟ کیسے پہنچے اللہ تک؟ اگر جاگ رہے ہو تو پھر بتاتا ہوں میں، ورنہ میں دوسری بات ذکر کرتا ہوں. جاگ رہے. اچھا، اللہ تک کیسے پہنچے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا محبوب بن جائے. بے شک. کیا بن جائے؟ اللہ کا محبوب. اللہ کا محبوب بن جائے. تو جب ایک انسان اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ خود اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے اور اپنے ساتھ ملا لیں گے. میں یہ بھی مثال سے سمجھاتا ہوں. اللہ مثالوں سے پاک ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات عرض کرتا ہوں. بے شک. دیکھیں میں میری طرف، ایک معصوم بچہ کھڑا نہیں ہو سکتا،
سیدھا بیٹھ نہیں سکتا وہ، لیکن اس کی ماں اس کو اٹھا کر چھاتی سے لگاتی ہے یا نہیں لگاتی؟ لگاتی اس کا باپ اٹھا کر اس کو کندھے پر بٹھا لیتے ہیں نہیں بٹھاتا؟ بٹھاتے ہیں۔ یہ بچہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، یہ اپنی کوشش سے باپ کے کندھے پر بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ بچہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ اپنی کوشش سے باپ کے کندھے پر بیٹھ سکتا ہے؟ 5 فٹ اونچا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مگر جب یہی بچہ یہ اپنے باپ کا محبوب بن گیا، باپ کو اس کے ساتھ محبت ہو گئی، تو بچہ جو عاجز تھا، یہ کندھے پر نہیں بیٹھ سکتا تھا، 5 فٹ اونچا نہیں ہو سکتا تھا، مگر جب باپ کا محبوب بن گیا تو باپ نے اس کو اٹھا کر 5 فٹ اونچا کر دیا اور اپنے کندھے پر بٹھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ آ رہی ہے۔ اسی طرح جب ایک انسان اللہ کا محبوب بن جائے تو بھلے انسان اپنی کوشش سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اللہ انتہائی بلندی میں، لیکن جب ایک انسان اللہ کا محبوب بن جائے گا تو اللہ خود اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے، اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ سبحان اللہ، میری بات سمجھ آئی؟ بے شک۔ تو انسان کا کمال یہ ہے کہ اللہ تک پہنچ جائے۔ اللہ تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان، بولو، انسان اللہ کا محبوب، بھائی کمال یہ ہے کہ اللہ تک پہنچے، اور اللہ تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کا محبوب بن جائے۔ اور انسان اللہ کا محبوب کیسے بنے گا؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ اللہ کا محبوب کیسے بنے گا انسان؟ اس کا طریقہ اللہ نے خود بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واہ جی۔ فرمایا تم میرے محبوب کی اتباع کرو، تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو، میں اللہ تم سے محبت کروں گا، تم میرے محبوب بنو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تک پہنچنے کا طریقہ انسان اللہ کا محبوب بن جائے، اور اللہ کا محبوب بننے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان رسول اللہ کی اتباع کرے۔ جو رسول اللہ کی اتباع کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، جو اللہ کا محبوب بن جائے گا اللہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، اور یہی انسان کا کمال ہے اور انسان کی معراج ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، جو جاگ رہا ہے اس کو تو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ بے شک۔ اور اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا اس کی صورت بھی بے مثال، سبحان اللہ، اس کی سیرت بھی بے مثال، سبحان اللہ۔ اس کی صورت بھی بے مثال، اس کی سیرت بھی بے مثال۔ وقت نہیں، میں مختصر 1-2 حدیثیں عرض کر دیتا ہوں۔ صورت بے مثال، اللہ نے کتنا حسن و جمال عطا فرمایا، اس حدیث سے سمجھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں استعرت من حفصہ بنت رواحہ ابرة كنت أخيط بها ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت عني الإبرة۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ام المومنین، ہم سب کی ماں، تمام ایمانداروں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ سے سوئی مانگی، سوئی لی۔ جس طرح عورتیں گھر میں استعمال کی چیزیں ایک دوسرے سے لے لیتی ہیں، تو میں نے حضرت حفصہ سے سوئی مانگی، سوئی میں نے ان سے لی۔ کیوں لی سوئی؟ حضرت عائشہ خود بتاتی ہیں مقصد کیا تھا۔ کنت اخیط بها ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے سوئی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا سینے کے لیے۔ سقطت عنی الابرہ، سوئی میرے ہاتھ سے گر پڑی۔
کون کہہ رہی ہیں؟ ہمیشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئی لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا سینے کے لیے، سوئی میرے ہاتھ سے گر پڑی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے فَطَلَبْتُهَا فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهَا، اللہ میں نے سوئی کو بڑا ڈھونڈا، بڑا تلاش کیا، لیکن سوئی مجھے نہ ملی، سوئی مجھے نہ ملی۔ تو فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبجنت الابرة بشعاع نور وجهه فضحكت، میں سوئی تلاش کرتی رہی، سوئی مجھے نہ ملی کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے انور کے نور کی شعاع کی وجہ سے سوئی چمک پڑی، سوئی چمکی، میں مسکرائی اور میں نے سوئی کو اٹھا لیا۔ نعرہ تکبیر، حسن مصطفیٰ، ماشاء میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا۔ اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اب ہم جیسا بد نصیب کون ہوگا کہ ایسے نبی کو چھوڑ کر ہم کسی اور کے پیچھے لگیں، اس کی اقتداء کی بجائے کسی اور کی اقتداء کریں، اس کی پیروی کی بجائے ہم کسی اور کی پیروی کریں، پھر ہمارے جیسا بد نصیب کون ہوگا جی ایسے؟ اللہ اکبر، اس نبی کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، کل قیامت کے دن اس اتباع کی برکت سے آپ کا ساتھ نصیب ہوگا جی ایسے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں بڑا بے چین ہوں، آج میں بڑا بے چین ہوں۔ آپ نے پوچھا ثوبان کیوں بے چین ہو، کیوں بے چین ہو؟ عرض کی بے چین اس لیے ہوں کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اللہ اکبر، مجھے بڑی محبت ہے۔ میں جب اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے پاس ہوتا ہوں، آپ کا خیال آ جائے تو جب تک آپ کے پاس آ کر آپ کا دیدار نہ کر لوں، آپ کی زیارت نہ کر لوں، مجھے چین نہیں آتا۔ اتنی محبت ہے آپ سے، بیوی کے پاس ہوتا ہوں، بچوں کے پاس ہوتا ہوں، لیکن جب مجھے آپ کا خیال آ جائے، جب تک آپ کی مجلس میں آ کر آپ کا دیدار نہ کر لوں، آپ کی زیارت نہ کر لوں، مجھے چین نہیں آتا۔ لیکن آج مجھے ایک خیال آیا، آج مجھے ایک خیال آیا، میں اس کی وجہ سے بے چین ہوں، میں بے چین ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ثوبان کیا خیال آیا کہ جس کی وجہ سے تم بے چین ہو؟ عرض کی خیال یہ آیا کہ آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، کل جنت میں آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، آپ تو اونچے مقام پر ہوں گے، ہم جنت میں چلے گئے، ہم تو نیچے ہوں گے، وہاں جب آپ کا دیدار نہیں ہو سکے گا، ثوبان کا کیا بنے گا؟ محبت اتنی ہے کہ آپ کا خیال آ جائے تو آپ کا دیدار نہ کروں، چین نہیں آتا مجھے، لیکن وہاں جب آپ کا دیدار نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ آپ تو بہت اونچے مقام پر ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، تو جب آپ کی زیارت نہیں ہو سکے گی، آپ کا دیدار نہیں ہو سکے گا، تو میرا کیا بنے گا؟ بس حضرت ثوبان نے سوال کیا، اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، میں جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کل انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہوگا کہ کل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، تو اس کا طریقہ اللہ نے بتلا دیا۔ وہ کیا طریقہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہم کیا کریں؟ اطاعت کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا اس کی صورت بے مثال ہے، اس کی کہ
یہ چہرے کے نور کی شعاع کی وجہ سے سوئی چمک گئی. ویسے سوئی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن چہرے کے نور کی شعاع کی وجہ سے سوئی چمک اٹھی. حضرت عائشہ نے وہ سوئی اٹھا لی ایسا اور آپ کا پسینہ ایسا نرالا کہ دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہ کر سکے تھی. حضرت معاذ کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کنت اسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. آپ نے فرمایا یا معاذ ادنو منی، معاذ ذرا میرے قریب تو ہو جاؤ، معاذ میرے قریب تو ہو جاؤ. حضرت معاذ کا بیان ہے، حضرت معاذ فرماتے ہیں دنوت منہ ما شممت مسکا ولا عنبرا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ میں جب جناب کے قریب ہوا تو میں نے آپ کے پسینے سے جو خوشبو محسوس کی، ایسی خوشبو نہ کبھی مشک کے اندر محسوس کی نہ کبھی عنبر کے اندر محسوس کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسی خوشبو کی، بلکہ جس خوشبو کے اندر جناب کا پسینہ مل جاتا تو وہ خوشبو سب سے عمدہ اور نرالی خوشبو سمجھی جاتی ہے. بے شک. لوگ اپنی خوشبوؤں کے اندر جناب کا پسینہ ملاتے تھے. حضرت انس کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو فقال، آپ نے قیلولہ فرمایا، دوپہر کو آرام فرمایا. آپ کو پسینہ آ گیا، سو گئے، آپ کو پسینہ آ گیا. جب پسینہ آیا تو حضرت انس کہتے ہیں جاءت امی بقارورہ فجعلت تسلط الحرق، میری ماں شیشی لے کر آ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ صاف کر کے شیشی کے اندر ڈالنے لگ گئی. تو فاستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. آپ نے فرمایا کہ اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت ام سلیم نے جواب دیا ھذا حرق نجعلہ لطیبنا وہو اطیب الطیب، کہ آپ کا یہ پسینہ ہم اپنی خوشبو کے اندر ملاتے ہیں اور جس خوشبو کے اندر جناب کا پسینہ مل جائے ہمارے ہاں وہ خوشبو سب سے عمدہ سمجھی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صورت نرالا، بے مثال، اور آپ کی سیرت بھی بے مثال. وقت ختم ہو گیا، میں 2-4 منٹ بات کرتا ہوں. صورت کے حوالے سے میں صرف ایک بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں. اخلاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اخلاق کا معنی بولو، اخلاق کا معنی ہوتا ہے عادات. اخلاق کا معنی عادات. تو عادات اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں اخلاق حسنہ اخلاق سیئہ. تو اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں، اخلاق برے بھی ہوتے ہیں. مثلا سچ بولنا یہ اچھی عادت ہے، اس کے مقابلے میں جھوٹ بولنا یہ بری عادت ہے. انصاف کرنا اچھی عادت ہے، ظلم کرنا بری عادت ہے، وعدہ کر کے اس کو پورا کرنا اچھی عادت ہے، خلاف ورزی بری عادت ہے. سب سے اچھے اخلاق انبیاء علیہ السلام کے. سبحان اللہ. پھر انبیاء علیہ السلام میں سب سے اچھے اخلاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. سبحان اللہ. قرآن کریم میں ہے، اللہ نے حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، فرمایا آپ خلق عظیم کے اوپر سوار ہیں. سواری جو ہوتی ہے نا، سواری وہ سوار کے کنٹرول اور اس کے قابو میں ہوتی ہے نا. سواری سوار کے کنٹرول میں ہوتی ہے، سوار جس طرف چاہے اس کو گھما دیتا ہے، پھیر دیتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ خلق عظیم کے اوپر ہیں، یعنی جیسے سوار کو اپنے سواری پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے تو اسی طرح آپ کو بھی خلق عظیم
کنٹرول حاصل ہے، جس طرح سواری سوار کے تابع ہوتی ہے اسی طرح عمدہ اخلاق آپ کے تابع ہیں۔ سبحان اللہ۔ وقت نہیں میں تفصیل عرض کروں، یہ حدیث پڑھی ہے، میں اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی جن کا کہنے والا رحمان کا محبوب ہوتا ہے۔ اب جب یہ فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جن کا کہنے والا رحمان کا محبوب ہوتا ہے، تو ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ شاید زبان سے ادا کرنا بڑا دشوار ہوگا، بڑا مشکل ہوگا، اس لیے کہ جب ان کا کہنے والا رحمان کا محبوب بن جاتا ہے تو شاید زبان سے ادا کرنا بہت مشکل اور دشوار ہو، تو فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، وہ زبان پر ہلکے پھلکے ہیں۔ اب جب یہ فرمایا کہ زبان پر ہلکے پھلکے ہیں تو ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ جب زبان پر ہلکے پھلکے ہیں تو شاید قیامت کے دن ترازو میں ان کا وزن بھی کم ہوگا، اور جب وہ ہلکے پھلکے ہیں، زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے، تو شاید قیامت کے دن ترازو میں ان کا وزن بھی کم ہوگا۔ فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بڑے بھاری ہیں۔ تو ان کا کہنے والا رحمان کا محبوب اور زبان پر ہلکے پھلکے لیکن ترازو کے اندر بھاری، وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ آپ بھی زبان سے کہہ دینا، سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج والی رات میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ کن سے ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اقرا امتک منی السلام، کہ اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا۔ کتنے خوش نصیب ہو، کون سلام بھیج رہا ہے آپ کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کے باپ، نبی بھی ہیں اور انبیاء کے باپ بھی ہیں، وہ آپ کو سلام بھیج رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اپنی امت کو میرے سلام کہہ دینا اور ان کو یہ بتلا دینا کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، ان الجنت طیبۃ التربہ، جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، درخت لگے ہوئے نہیں ہیں، پودے لگے ہوئے نہیں ہیں۔ فرمایا ان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، اگر پودے لگانا چاہتے ہو تو پودے لگانے کا ذریعہ یہ کلمات ہیں کہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، ان کو پڑھتے رہا کرو، اللہ ان کے پڑھنے کی برکت سے اس جنت کے اندر تمہارے لیے پودے لگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔